السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہفتہ واری درس دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے چلایا جا رہا ہے۔ گزشتہ اس میں اللہ کے تعارف کے ضمن میں جو آیت مبارکہ نازل کی گئی ہے، جس کا نام آیت الکرسی ہے، جو بہت عظیم آیت مبارکہ ہے قرآن مقدس کی، جس کے ذریعے اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ کوشش کی ہے کہ مفصل انداز میں آپ حضرات تک وہ باتیں پہنچا دیں۔ گزشتہ کے درس میں صفت باری تعالیٰ میں سے اللہ کی وہ صفت کو بیان کیا گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو گزشتہ آپ کو بتائی کہ اللہ کا علم سارے کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور کوئی چیز اس کے علم میں احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے خضر سے ملنے کے لیے ان کو بھیج دیا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ قرآن مقدس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ان کی بدنصیبی ہے۔ خود گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا باطل دین جو لیا، تصوف کے نام سے جو گھڑا انہوں نے، اور اس پر جو انہوں نے یہ باتیں گھڑی کہ ایک علم شرعی جو ظاہری علم ہے، اور ایک علم لدنی جو باطینی علم ہے، یہ اصطلاح انہوں نے خود سے گھڑ لی ہے۔ انبیاء نے اس طرح سے کوئی اصطلاحات نہیں بتائی کہ ایک مخفی علم ہے اور ایک شرعی علم ہے، یہ بات نہیں بتائی، بلکہ قرآن مقدس نے بہت واضح انداز میں سورہ آل عمران میں اللہ رب کبریا نے بہت عیاں طور پر، واضح طور پر اس بات کو بیان کیا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ آل عمران میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ فرما رہے ہیں، میرے نبی، یقیناً ہم نے تم پر، وہی اللہ ہے جس نے تم پر ایک کتاب نازل کی جس میں احکامات والی آیات ہیں، یعنی شرعی احکام، جو کام کرنے کے اس کے حکم ہے کہ یہ کام کرو، اور جن کاموں سے روکنا ہے اس کے حکم ہے کہ یہ کام مت کرو۔ اوامر و نواہی پر مشتمل جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، محکومات ہیں، محکومات یعنی حکم جس میں اللہ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، اور وہی اصل کتاب میں سے تم کو مطلوب، تم سے مطلوب بھی وہی ہے۔ جتنے انبیاء و رسول اس دنیا میں تشریف لائے
نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم خلیل الرحمن ہو، ان کی اولادیں ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہو، یا داؤد و سلیمان آئے ہوں، زبور لے کے داؤد آئے ہوں، یا انجیل لے کے عیسیٰ آئے ہوں، جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سبوں نے محکومات ہی انسانوں کے سامنے رکھا۔ محکومات یعنی جن میں اللہ کے احکامات ہیں، یہ کام انسانوں تم کو کرنے کے ہیں، جنات اور انسانوں یہ کام تم کو کرنے کے، اللہ کا حکم ہے تمہارے رب کا، اور یہ کام تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم مت کرو، اس سے تم کو منع کرتا ہے یہ نہیں کرو۔ بس یہی حنہ ام الکتاب، بس یہی اصل کتاب ہے، اللہ نے فرمایا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں دوسری متشابہات آیات بھی ہیں۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں آیات جس کے ڈیٹیلنگز، جس کے معنی اور مراد تم کو نہیں معلوم، ہم بیان کرتے ہیں، تمہارا کام ہے ایمان رکھنا، اس کی تہ میں نہیں گھسنا۔ جو چیز ہم وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کریں گے اس کی تہ میں گھسنے کی حماقت نہیں کرنا۔ انہی میں سے ایک یہ خضر کا واقعہ ہے۔ خضر جو بچے کو مار دیا، یہ تو احکامات والے علم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم ہے۔ یہ بڑا ہو کر کے کیا بنے گا، چھوٹا سا بچہ کل کیا ہوگا، کل کیا کھاؤ گے کا علم نہیں کسی کو۔ سورہ لقمان نے اللہ نے اس بات کو عیاں بیان کر دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا کون سا نفس کل کیا کرے گا، کون سا نفس کل کہاں مرے گا، کسی کو علم نہیں اس بات کا۔ مینا کب برسے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ نے کلیئر بیان کر دیا۔ یہ صرف اللہ جانتا، ہر کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ اب یا تو اللہ سچا ہو اور یہ صوفی سچے ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کل کی باتیں جاننے والا ولی اللہ تھا، انسان آدم کا بیٹا تھا، تو کل کی باتیں اللہ نے کہہ دیا، وہ کوئی جانتا ہی نہیں کل کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اگر بتایا ہو کسی کو تو وہ موسیٰ کو، میں نے کہا کہ موسیٰ کو اس وقت سکھانے کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا۔ ایک سبق سکھانا ہے، ایک واضح ایک بات کو عیاں کر دینا ہے، ایک مسئلے کو حل کر دینا ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا اس وقت؟ مسئلہ یہی تھا کہ جو موسیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں تم سب کے بیچ میں، تو اب مسئلہ درپیش یہ تھا کہ اللہ یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ موسیٰ تو بھی یہ جو دعویٰ کرے گا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کہ وقت کا نبی ہے، وقت کے رسول اولو العزم ہیں، ان کو بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ تم جو دعویٰ کرو گے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو تم سے بڑھ کے بھی کسی کو سمجھا سکتا ہے۔ اور وہ بعد میں محمد رسول اللہ تو آئے ہیں، جس سے زیادہ موسیٰ سے زیادہ علم اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ تو اس لیے وقتیہ سبق سکھانے کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو اس وقت نازل کیا، بتایا، اور یہ سارے چیزیں پیش آئی۔ اور وہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ سکھا کر کے اٹھا لیا ہو، واللہ عالم۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فرشتہ ہو، انسان ہو، جس سے بھی اللہ نے کام لیا ہو، لیکن کام لیا اس کے بعد وہ ختم، اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ اب بھی زندہ ہے، اب بھی بحیات ہے، اور وہی ہمارا اصل مرکز ہے ہمارے ولایت کا، علم لدونی کا، اب یہ ساری بکواس ہے۔ اور پھر اس سے یہ شرائط بھی لیتے اپنے دین کے، وہ دین تصوف کے شرائط بھی اس سے نکالتے ہیں کہ جو خضر نے موسیٰ پر شرط لگائی تھی۔ موسیٰ پر کیا شرط لگائی تھی خضر نے؟ کہ میں جو کچھ کروں تم کچھ نہیں بولنا ہے۔ موسیٰ نے وعدہ بھی کیا، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور کچھ نہیں بولوں گا، لیکن جتنی بار انہوں نے غیر عوامی حرکت کی، خضر نے، جو عوام کی حرکتیں نہیں ہوتی، عام حرکتیں نہیں ہیں، عوامی حرکت سے ہٹی ہوئی بات ہے، تو جب بھی انہوں نے محسوس کیا عیسیٰ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہ انہوں نے کچھ حرکت ایسی کر دی ہے جو عامیانہ حرکت نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً گرفت کی ان کی، خضر کی، کشتی کھروچے فوراً پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ کہتے ہیں کیا کر رہا ہے انگلیاں اس کی کشتی میں، تو کیوں خراب کر رہا ہے غریب کی کشتی کو؟ برداشت نہیں کیا۔ اب یہ صوفی شرط یہ نکالتے اس سے کہ جو شرط خضر نے موسیٰ پر لگائی تھی کہ میں جو کچھ کروں گا تم چپ دیکھنا، کچھ نہیں بولنا مجھے، تو اس سے انہوں نے یہ شرط نکال لی کہ مرشد کچھ بھی کرے گا مرید کچھ نہیں بولے گا۔
انہوں نے یہ شرط نکالی تصوف کے دین میں، اپنے دین میں جو انہوں نے گھڑ لیا دین، تو یہ شرط انہوں نے نکالی کہ مرشد کچھ بھی کرے، غیر عامیانہ حرکت کرے، غیر شرعی حرکت کرے، کچھ بھی کرے، مرید چپ ٹک ٹک لگا کے دیکھے گا، اس کو نہیں معلوم مرشد کی کیا حکمت ہے اس کے اندر، کچھ نہیں بولنا۔ یہ گنجیٹی کیا کیا کرتے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے؟ کسی کا پڑھنا ان سے پڑھا نہیں ہے، کبھی جانتے نہیں لوگ ان کو بنیادوں سے، ان کے اندر کبھی گھس کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کیا کیا کرتے ہیں یہ۔ پھر ان کے پاس کے مرید ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، حضرت کچھ بھی کر رہے ہیں صاحب، یہ ان کا دین ہے جو اسی سے نکالا انہوں نے، اسی واقعے سے اس کو اخذ کیا۔ ذرا غور کیجئے کہ کلیم اللہ نے وعدہ کرنے کے باوجود برداشت نہیں کیا، ایک نبی اللہ نے وعدہ کے باوجود کہ میں چپ رہوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، اس کے باوجود برداشت نہیں کیا، اور کبھی برداشت نہیں کیا موسیٰ نے، ایک بار بھی برداشت نہیں کیا۔ جب اس نے غیر عامیانہ حرکت کی تب موسیٰ نے پکڑ لیا اس کو، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا کام اللہ نے اس کے سپرد یہ کیا ہے، جب بھی منکر دیکھے گا، غلط دیکھے گا، ہاتھ پکڑے گا۔ اللہ والا کسی غلط کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی منکر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی موسیٰ کلیم اللہ کی فطرت میں اللہ نے وہ چیز ڈال دی، کسی غیر شرعی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے تمام جنات اور انسانوں کو نبوت کے مکلف کیا، نبوت کے ذریعے جو شرائط نازل کیے گئے ہیں، تمام انسان اور جنات کا کام صرف یہ ہے کہ وہ نبیوں کے لائے ہوئی شریعت کو فالو کر کے مرے، اور کچھ نہیں اس کے سوا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کی شریعت ایک طرف ہے، علم لدونی دوسری طرف ہے، تو ہم شریعت کو چھوڑیں گے، لدونی کو پکڑ لیں گے، غیبی علم کو پکڑیں گے، اور خضر کے طریقے پہ چلیں گے، خضر کی سنت پر چلیں گے، جو چاہے کریں گے، من میں آئے۔ اللہ نے آپ کو مکلف کس کا کیا؟ محکمات جو نازل کیا ہے قرآن مقدس میں سے، ہن ام الکتاب کہہ کر کے، وہی ہے اصل کتاب۔ وہ اخر متشابہات، اور دوسری متشابہات ہے، اس کے پیچھے کون پڑھتے ہیں؟ وہ اخر متشابہات فالذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں جو محکومات کے علاوہ ہے ہمارے، جو تمہارے پڑھنے نہیں پڑھنے والی باتیں ہیں، جو تمہارے سمجھ کے باہر والی باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ باتیں متشابہات ہیں ہماری، اور وہ متشابہات کے پیچھے جس میں انسانی سمجھ کام نہیں کرتی ہے، اس کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ جن اور انس تمہارا کام یہ ہے کہ جو تمہارے سمجھ میں آتی ہے، جو احکامات ہم نے تمہارے سمجھ کے مطابق نازل کیے ہیں، بس تم انہی پر عمل کرو، وہی اصل کتاب ہے ہماری، ہن ام الکتاب۔ یہ ہے قرآن مقدس کا پیغام، اس کے احکام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ تو وہ کہہ کر کے اس کے پیچھے بھاگنا ہے، کجی ہے، دل میں کجی اور ٹیڑھاپن جن کے اندر ہے، کجروی جن کے اندر ہے، وہ غلط کام کریں گے۔ ٹھیک، یہ بنیادی باتیں میں آپ کو اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ عقیدہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے سامنے رہیں دین محمد میں۔ میرا موضوع ہے دین محمد، تو یہ بیس ہے، بنیاد ہے دین محمد کی، پورے دین محمد کی بنیاد یہی عقیدہ، یہ صحیح اور سالم رہے، درست رہے، اس لیے میں نے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب وہ جملے کی طرف چلیے آیت الکرسی میں سے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت، کس کی؟ وہ جو اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، کون؟ وہ جو جگت داتا ہے، وہ جو ان داتا ہے، وہ جو ودھاتا ہے، وہ جو پرماتما ہے، وہ جو سرشٹی کرتا ہے، وہ سنسار کا رچیتا ہے،
وہی اصل معبود ہے، وہی رب ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بندہ نواز ہے، وہی استغاثہ پورے کرنے والا ہے۔ وہی ساتوں آسمان و زمین کا خالق ہے، اور وہی رب ہے عالم کا۔ وہ اللہ، اس کی کرسی، اس کی بادشاہت، یہ کرسی بھی متشابہات میں سے ہے۔ کرسی جو ہمارے معاشرے میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ نام دیے ہیں کرسی۔ اس پہ وہ صاحب حبیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرسی استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں آپ کے ذہن و دماغ میں اور گمان میں یہ بات نہ آئے کہ ایک 4 پاؤں والی یہ کرسی جیسی کرسی ہوگی اللہ کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو کرسی ہم جس پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرسی جیسی کرسی ہو، یہ بات بس سوچئے۔ یہ صرف تمثیلیں ہیں، یہ مثالیں ہیں، یہ صرف اللہ نے ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں ایسے ہی بیان کر دی۔ اس کی نوعیت کچھ اور ہی ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ بہت سارے مفسرین نے کرسی کا ترجمہ بادشاہت کیا، اور اس کی بادشاہت ساتوں آسمان و زمین کو گھیری ہوئی ہے۔ جی ہمارے پاس بولتے ہیں نا پولیٹیکل لیڈر، سارا جھگڑا کرسی کا ہے۔ تو کرسی سے مراد سی ایم جس کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ کرسی کا اصل لڑ رہے ہیں؟ وہ کرسیاں بازار میں ہی مل جا سکتی ہے، ایک سے ایک بنوا سکتے ہیں اچھی سے اچھی کرسی۔ جس کرسی پر سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے اس جیسی سیم ایز اٹ از وہی کرسی، یا وہی کرسی اٹھا کے لا کے کسی کو دے دو اور بٹھا دو، تو کیا وہ سی ایم بن جائے گا بیٹھنے کے بعد؟ کہ کرسی میں کوئی جادو ہے کہ وہاں بیٹھتے سی ایم بن جائے گا؟ اقتدار اور پاور جس کے ہاتھ میں ہو، تو کرسی جس کو کہتے ہیں جھگڑا کرسی کا ہے، تو مطلب یہ ہے کرسی نہیں بلکہ اقتدار مراد ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس کرسی کا ترجمہ اقتدار کر دیا، بادشاہت، مفہوم کو، اس کے معنی کو بیان کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کہ اس کی کرسی کی وسعت، یعنی اس کے اقتدار کی وسعت، اس کی بادشاہت کی وسعت۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، ایک سی ایم کی بادشاہت، اس کے پاورز، اس کے اقتدار کی وسعت اس کے اسٹیٹ میں ہوتی ہے پورے، اور ایک پی ایم کا اقتدار، اس کی وسعت ایک ملک پر ہوتی ہے۔ ایک پریزیڈنٹ کی جو وسعت ہوتی ہے اس کے اپنے ملک تک ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال کے قدرت کی، اس کے اقتدار کی وسعت کہاں کہاں تک ہے؟ ساتوں آسمان و زمین، یعنی ساری کائنات، ہول یونیورس، کمپلیٹ ہول یونیورس اس کے اقتدار میں ہے، اس کی سلطنت میں، اس کے پاور کے اندر ہے، اس کے احاطے میں ہے۔ اس کی اقتدار کا پھیلاؤ ہول یونیورس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب یونیورس کتنا بڑا ہے آپ کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ کم سے کم میں نوجوان بچوں کو تو گزارش کروں گا کہ بھائی آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، تم لوگ تو کم سے کم عقل مند بن کے کچھ تحقیق کرو، کبھی دیکھو ہاؤ بگ آور یونیورس۔ جی ہاؤ لارج آور یونیورس۔ پتہ چلے گا آپ کو کتنا بڑا ہے آپ کا یونیورس۔ آپ جب تحقیق کریں گے، آپ کی عقل کچھ بھی کام نہیں کرے گی، آپ کی رگیں مار لے گی، ایسا معلوم ہو پاگل ہو جائیں گے آپ، اور یقیناً پاگل ہو جائیں گے اگر بہت توجہ کے ساتھ، پورے جنون کے ساتھ اگر پیچھے لگ جائیں گے نا یونیورس کی تحقیق میں۔ کبھی جنون کی کیفیت میں پیدا کرو یونیورس ٹٹولنے کی، کبھی جنونی کیفیت میں آ کے ٹٹولو گے یونیورس کو تو پاگل ہی ہو جاؤ گے، کپڑے وپڑے سب پھاڑ لو گے، ننگے پھرو گے،
کچھ بھی کام نہیں کرے گا دماغ، ختم ہو جاؤ گے آپ. اتنی بڑی یونیورس ہے، سارا دماغ چکرا جائے گا آپ کا، آپ کو کچھ ہوش نہیں رہے گا، آپ کو پاگل ہو جائیں گے آپ. کتنا بڑا ہے کائنات کا حصہ. یہ جو زمین جس پر آپ زندگی گزار رہے ہو، یہ مائکرو مشین سے بھی دیکھنے والی چیز باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد جب آپ یونیورس کو سمجھنے لگو گے نا کتنا بڑا ہے، تو یہ زمین ہے نا، یہ جو مائکروسکوپ سے دیکھے جانے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں نا، وہ بھی نہیں ہوں گے، وہ بھی نہیں ہوگی. کتنے کروڑوں خربوں 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 ٹائمز بڑا ہے یونیورس زمین سے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کیلکولیشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کیلکولیشن نہیں ہے کسی کے پاس، نمبرنگز نہیں ہے کسی کے پاس. انسانوں کو چھوڑ دو، کمپیوٹروں کے پاس بھی نمبرنگز نہیں ہے یونیورس کے بڑے ہونے کو بتانے کے لیے. معلوم ہے آپ کو، نمبرنگز نہیں ہے بتانے کے لیے. پاگل ہو جائیں گے ہم لوگ صرف یونیورس کو ٹٹولیں گے تو. اور وہ رب کہہ رہا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار، اس کی بادشاہت، اس کی چودراہٹ کے پھیلاؤ ہول یونیورس کو گھیرے ہوئے ہے، ان سب سے بھی کئی گنا بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کتنا بڑا ہے اللہ، کتنا بڑا ہے اللہ. وہی اللہ ہے، وہی ہے وہ برہمانڈ کا رچیتا، برہمانڈ کا پیدا کرنے والا، سرشٹی کا سرشٹی کرتا. معلوم ہی نہیں اللہ کون ہے، کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس کے اقتدار نے سارے کائنات کو، سارے سنسار کو گھیر لیا ہے. اتنے گولے پر، زمین پر گولا کچھ بھی نہیں، ڈاٹ بھی نہیں، بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ڈاٹ بھی نہیں. ارے ڈاٹ بہت بڑا ہے صاحب، ڈاٹ بہت بہت بڑا ہے. جو پین کا ڈاٹ آپ مارتے ہیں نا کسی کاغذ پر، پین کا ایک نقطہ، وہ نقطے کو اگر آپ سامنے رکھ کر کے کائنات کے مقابلے میں لا کر کے بولیں گے پوری کائنات کے مقابلے میں یہ زمین یہ ایک ڈاٹ جیسی ہے، نہیں ہے ڈاٹ جیسی. ڈاٹ بہت بڑا بتا رہے ہو آپ. وہ ڈاٹ تو بہت بڑی چیز ہو گئی. تم تو زمین تو ایسی ہے کہ مائکروسکوپ سے دیکھے جانے والے جو بیکٹیریا سے ان سے بھی کئی کمتر ہے، اور کئی گنا کمتر ہے. کچھ ہے ہی نہیں کائنات، کائنات کے مقابلے زمین کچھ ہے ہی نہیں، اس کی وقعت ہی نہیں کچھ بھی. یہ ہماری زمین کی، تو ہمارے اپنے وجود کی کیا اوقات؟ اس زمین پر ہمارا اوقات، ہماری کیا اوقات ہے؟ وہ ڈاٹ سے بھی کم. صرف یہ زمین کے مقابلے میں ہماری اوقات ڈاٹ سے بھی کم. تو کائنات کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہم کہاں رکھیں گے؟ مجھے بتائیے، کیا ہستی ہماری، اور رب کہاں ہمارے مقابلے؟ جس نے بنایا ہے اپنے حکم سے اس سنسار کو، جس نے کریٹ کیا ہو اس سنسار کو. اب یہ سائنسدان اس بات کو اگر ماننے تیار نہ ہو کہ اس برہمانڈ کو، اس کائنات کو کسی نے پتا بنایا، ان کے پڑھلے نہیں پڑ رہی اصل میں. وہ گدھوں کو اصل میں یہ پڑھلے نہیں پڑ رہی ہے کہ یہ کائنات کو وہ یہ جان لینا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات کو جان لے. وہ اصل میں سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں. زمین کیسے بنی تھی؟ ایک بگ بینگ ہو گیا تھا، اس میں کا ایک ذرہ نکلا تھا، وہ اس طرح ہوا، وہ اس طرح ہوا. تو وہ کیا چاہتے ہیں سائنسدان؟ کہ وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچے. سمجھ رہے میری بات؟ وہ ہر میٹیریل کی، ہر دھات کی، ہر چیز کی، ہر شے کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو زمین کو دیکھے، اس کے بعد گیلیکسی کو ناپ رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ زمین کو ناپ لیے، اس کے بعد دوسرے سیاروں کو ناپ رہے ہیں ملا کر کے.
سولار سسٹم کو ناپ رہے ہیں, گیلیکسی کو ناپ رہے ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ارے بے وقوف گدھو, تم کو سنسار کبھی تمہارے احاطے میں علم کے نہیں آئے گا. وہ اس کے بعد سوچیں گے جب ان کو کائنات کی حقیقت پوری مل جائے گی اور وہ اس یقین پر پہنچیں گے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی, یونیورس, کمپلیٹ یونیورس کیسے وجود میں آیا. جب ان کے سمجھ میں آئے گا تب وہ آگے بڑھ کے سوچیں گے یونیورس پیدا کرنے والا کون ہے. تب تک تو قیامت بھی ہو جائے گی, کئی قیامتیں ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آئی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنے ہزاروں سال میں تم اتنی تحقیق کرنے کے بعد, سائنسدانوں ساری ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی تم آج بھی اپنی ہی گیلیکسی کو ہی پورا نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے. پوری گیلیکسی تو بہت دور کی بات ہے, تم اپنی پرتھوی کو ہی پورا نہیں جانتے اب تک خود کی اپنی پرتھوی کو پورا نہیں جانتے تم. جس پرتھوی پر تمہارا جیون ہے, ہزاروں برس کی تمہاری تحقیق, تمہاری صلاحیتیں, تمہاری ٹیکنک سب تم نے کھپا دی, لیکن آج بھی تم اپنی پرتھوی کے کل علم تک نہیں پہنچ سکے. پوری سائنس مل کر کے. تو یہ پرتھوی سے آگے اور بہت کچھ ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, صبر کے امتحان اور بھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تم کہاں جاؤ گے وہاں تک؟ جب تم پرتھوی کو ہی نہیں جانتے تو تم گیلیکسی کو کب جانو گے؟ کتنے, اور ابھی اتنے ہزار سال ہو گئے ہیں, لاکھوں سال ہو گئے تمہارے ورش, تو اور کتنے لاکھ ورش تم تحقیق کرو گے صرف گیلیکسی کو جاننے کے لیے؟ اور کئی لاکھوں سال تم کو لگ جائیں گے, کروڑوں سال تم کو لگ جائیں گے سنسار کو دیکھنے کے لیے. تو پھر تم ایشور تک کب پہنچو گے؟ سنسار کے پیدا کرنے والے کب؟ تو تم انکار کرتے رہو گے تب تک تم مانتے ہی نہیں کوئی ہے سرشٹی کرتا, کوئی ہے رچیتا, کوئی ہے برہمانڈ کا پیدا کرنے والا, کوئی. تمہارے پڑھنا ہی نہیں پڑے گا, کیونکہ تم حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ماننا چاہتے ہو. اور وہ برہمانڈ کے رچیتا نے بات کھل کر کے کہہ دی ہے شروع میں ہی, الذین یؤمنون بالغیب. کمال کے لوگ تو وہ ہے رے گدھو, تم گدھے کے گدھے رہ جاؤ گے. کمال کے لوگ تو وہ ہے جنہوں نے اس برہمانڈ کے پیدا کرنے والے کو دیکھا نہیں اور دیکھ نہیں سکتے, بن دیکھے ہی وہ مانتے ہیں. کمال وہ ماننا ہی ہے. دیکھ کے ماننے کی کوشش کرو گے تو کبھی نہیں دیکھ سکو گے, نہ کبھی دیکھ سکو گے, نہ کبھی مان سکو گے, اور نرک کے حوالے کر دیے جاؤ گے. قصہ ختم ہو جائے گا تمہارا. تم دیکھنے میں رہ جاؤ گے چکر میں تو تم نرک کے حوالے ہو جاؤ گے, نہ دیکھ سکو گے نہ مان سکو گے. بن دیکھے ہی ماننا ہے اور سورگ میں جانا ہے. سیدھی سی بات ہے. جس کرسی پر وہ جلوہ فرما ہے اس کی اس کرسی نے سنسار کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی. اس کے تعارف میں یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے اس کا, اس آیت الکرسی کے اندر. اور آیت کا نام اسی وجہ سے کرسی ہے. یہ سب سے اونچا مقام ہے قرآن کا, اور بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا سب سے بلند ترین مقام ہے یہ. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی کی وسعت ساتوں آسمان و زمین کو گھیری ہوئی ہے. یہ تمام سائنسدانوں کو, تمام پڑھے لکھوں کو, جاہلوں کو, سب کو, سنسار کو اللہ بتا دینا چاہتا ہے کہ اصل کائنات پیدا کرنے والے کا تعارف, عظیم تعارف یہی ہے کہ اس کی بادشاہت, اس کا اقتدار سارے سنسار کو گھیرے ہوئے ہیں. اور تم حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرو گے تو نہ تم اپنی پرتھوی کو جان سکتے ہو کبھی پوری زندگی میں. تمہاری اپنی پرتھوی کو, اس کے اندر کتنے ایسے راز ہے, تمہاری ہی پرتھوی کے اندر کتنے ایسے راز ہے
جس کو تم کبھی نہیں جان سکتے، کبھی نہیں جان سکتے۔ اس گولے کا یہ جو آکار ہے نا پرتھوی کا، معلوم ہے نا انڈے جیسا، ایک دم گول بھی نہیں ہے گولے کے جیسا، یہ انڈے جیسا آکار ہے اس کا، اس کا ڈیزائن، اس کا ڈائمنشن، اس پر 70% 75% تو صرف پانی ہے اس زمین پر آپ کی جی۔ اب 25% تو تمہارے اپنے زندگی جینے کے لیے خشکا پڑا ہوا ہے، سوکھا ہے جی، جس کو بر و بحر کہتے ہیں اردو زبان میں، عربی زبان میں۔ بر یعنی خشکا، بحر یعنی سمندر۔ تمہارے 25% میں تمہارے ملکوں کے ملک آباد کر لیے تم جی، اسی 25% میں کہیں چائنا ہے، کہیں بھارت ہے، کہیں پاکستان بنا لیا تم نے، کہیں ایران ہے، کہیں افغانستان بنا لیا تم نے جی، کہیں ترکستان بنا لیا تو کہیں عربستان بنا لیا تم نے۔ اسی 25% زمین کے حصے کے اوپر تمہاری حکومتیں تم دندنا رہے ہو۔ زمین کے بھی 25% پر ہی تمہارے جھگڑے، تمہاری اقتدار، تمہاری لڑائیاں، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس، تمہاری بلڈنگاں، تمہاری عمارتیں، سارا کھیل تمہارا اسی 25%، صرف 25% زمین کے حصے پر تم ناچ رہے ہو۔ 75% اسی زمین کا حصہ تمہارے قابو میں نہیں ہے، تمہاری اپنی زمین کا۔ اس کی تہ میں، اس پانی کی تہ میں ہم نے کتنے اربوں کھربوں کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جی۔ اور ہمارا کارخانہ قدرت روزانہ چل رہا ہے، تمہاری زمین کی جیسے ہی ہزاروں زمینیں ہمارے پاس، تمہاری یہ زمین کے جیسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں زمینیں آکاش میں، اسپیس میں تیر رہی ہے جی۔ تم کہاں بھرا بتا رہے ہو اپنا، کہاں ترا لے کے پھر رہے ہو؟ تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس، تمہارے علم، تمہارے فنون کا ہمارے مقابلے میں پیدا کرنے والے ہم ہیں، اس کائنات کو رچیتا ہم ہیں، ہم نے رچا ہے یہ پورا سنسار جی۔ نہ کوئی شاعر وہاں تک گیا، نہ کوئی کوی وہاں تک گیا، نہ کوئی سائنسداں وہاں تک گیا۔ کس کی مجال ہے؟ کس کے پاس اتنی صلاحیت، کتنی اوقات کہاں ہے کس کے پاس؟ کوئی کوی تو حیرت سے بولتا ہے وہ کون چترکار ہے، وہ کون چترکار ہے۔ تو زندگی بھر نہیں سمجھے گا، تیرے باپ دادا نہیں سمجھیں گے، کوئی نہیں سمجھے گا وہ کون چترکار ہے، وہ کیا کر گزرا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے ساتوں آسمان اور زمین کو گھیر لیا ہے۔ بہت حقیر ترین ہے ہم، قابل ذکر شے نہیں ہے ہم اس کے مقابلے۔ وہ ہمارا مجد، اس وجود کو اسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو، اپنے حکم کن سے آپ نے اس مٹی کے ڈھیر کو کھڑا کر کے چلنے والا اپنی قدرت سے، اپنی شان سے بنایا ہے۔
یہ آپ ہی کی شان ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر چلتا پھرتا بولتا کام کرتا ہے، آپ کرواتے ہیں، کرتا ہے۔ جس دن آپ ڈھیر کر دیں گے پھر مٹی میں مٹی مل جائے گی، ختم، اس کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا قصہ اتنا ہی ہے، آپ نے کھڑا کیا، یہ مٹی کا ڈھیر کھڑا ہو گیا، آپ چلا رہے چل رہا، پھرا رہے پھر رہا، بلوا رہے بول رہا، کروا رہے کر رہا۔ جس دن آپ کی مرضی آپ حکم دے دیں گے مٹی میں مٹی مل کے خاک ہو جائے گی، ختم قصہ اس کا۔ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس جیسا نہ بننے کی کوشش کرو، نہ کسی کو بنانے کی کوشش کرو۔ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں پورے سنسار میں، تو حماقت بھی مت کرو، نہ خود اس جیسا بننے کی کوشش کرو، نہ کسی کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ سارا سنسار اس کا غلام ہے، سورج چاند ستارے اس کے تابع ہے حکم کے۔ کتنی بڑی ہے کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ رسول اللہ پر قربان جائیے، اپنے صحابہ کو، صحابہ اکرام بھولی بالی مخلوق اس وقت کی زمین پر کی، کچھ نہیں جانتے تھے بیچارے، ان کو کیا معلوم؟ اونٹا چرانے والے، بکریاں چرانے والے، زندگی بیچارے ریگستان میں گزار رہے ہیں، جھوپڑوں میں رہتے تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے۔ عرب کو کوئی گئے تو معلوم ہوتا۔ میرے ایک دوست تھے، وہ 30 سال تک سعودی عرب کے اندر ڈیوٹی کرے، اور وہ جنگلوں میں ڈیوٹی کرے، سعودی عرب کے شہروں میں نہیں، ریگستانوں میں۔ وہ ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے، تو خود بولتے ہیں کہ ٹاوروں کے لیے جانا پڑتا تھا ان کو جنگلوں میں، وہاں ٹاورز اور ان کے کیبنٹس ہوتے تھے، تو وہاں گاڑی لے کے پورا 30 سال تک وہ پھرے۔ تو وہ اصل عرب کو دیکھے، اور وہ ہے بھی ہوشیار آدمی، دانشمند آدمی ہے، تو کئی لوگوں سے وہ ملتے تھے، وہاں پوچھتے تھے، عرب کے حالات جانتے تھے، پچھلے زمانے کی باتیں پوچھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں جو قصے کہانیاں جو بیان کرتے ہیں نا، عربوں کے پاس، ان کے پاس اتنی دولت تھی، ان کے باغیچے تھے، ان کے وہ تھے، ہمارے پاس کیونکہ یہاں باغیچے دیکھے ہوئے ہیں، ارے کبھی عرب کو گئے تو معلوم ہوتا، رہے بھائی کہاں کے باغیچے، کے باغیچے، کیا زندگی ہے ان بیچاروں کی۔ دور دور تک پانی نہیں، کوسوں کوسوں دور تک پانی کا قطرہ نہیں، بدوی لوگ کیسا زندگی گزارتے تصور کے باہر ہے۔ اور وہ 1400 برس پہلے کیا کھائے ہوں گے، پتھروں میں کیسے پھرے ہوں گے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ صحابہ اکرام، آج سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تحقیق ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، آپ کے پاس سب کچھ علم ہے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض کے بارے میں۔ اللہ نے کہا میرے صحابہ، اس کی کرسی نے، اس کی کرسی کی وسعت 7 آسمان و زمین کو گھیری ہوئی ہے۔ جی تم جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ کوئی مثال سوٹیبل نہیں ہے، رسول اللہ کو خوب معلوم ہے یہ بات، کوئی مثال بھی سوٹیبل نہیں ہے، کہیں سے بھی سٹ نہیں ہوتی کوئی مثال، کیونکہ کسی کے پاس کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے ناپنے کا۔ کیسے ناپیں گے آپ بتائیے؟ میجرمنٹ کریں گے تب بولیں گے نا، وہی ڈائمینشنز معلوم ہوں گا تب بولیں گے نا۔ آپ جان لیں گے تب بات کریں گے، اتنے % بڑی ہے، اتنے درجے بڑی ہے، کب بول سکتے ہیں یہ بات آپ؟ جب اس کو ناپیں گے، میجرمنٹ کریں گے تب بولیں گے۔ پہلے کائنات معلوم ہونا آپ کو، کائنات کا ڈائمنشن کیا ہے ایگزیکٹلی، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر رب کی وسعت اور کتنے باہر تک ہے کائنات سے، تو آپ میجرمنٹ کر کے ناپیں گے، تحقیق کریں گے، حقیقت کو پہنچیں گے تب بول سکتے ہیں نا۔ پوری انسان اور جن مل کر کے بھی ساری قیامت کے بعد اور زندگی قیامت کی مل گئی تب بھی نہیں بول سکیں گے، شاید کبھی نہیں بول سکیں گے کہ اتنی بڑی کائنات ہے۔ یہ خود ہی بیان کر رہے ہیں سائنسدان، کروڑوں سال کا حساب یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کروڑ سال اور لگیں گے ہم کو اگر وہاں تک جانا ہے تو تم کب جاؤ گے؟ کروڑوں سال زندہ رہو گے تب جاؤ گے نا۔
تو تم بول ہی نہیں سکتے کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ کی وسعت کتنی پھیلی ہوئی ہے، کوئی نہیں بول سکتا، کسی کے پاس کیلکولیشن نہیں ہے۔ صحابہ جیسے لوگوں کو، اونٹا چرانے والے بیچاروں لوگوں کو اس وقت سمجھا دینا تھا کچھ باتیں، اللہ کی وسعت کی ہیبت، اللہ کے وسعت کا رعب ان پر بٹھانا مقصود تھا۔ رسول اللہ جو بات بتا رہے صحابہ کو، اس کے پیچھے مقصود اور مراد اللہ کی کبریائی کا رعب ان پر آ جائے، اللہ کے بہت بڑے ہونے کا رعب ان کے اوپر آ جائے۔ اس غرض سے رسول اللہ نے تمثیلاً ایک بات بیان کی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ نے کوئی میجرمنٹ بتایا ہو۔ تو وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا تم جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے اس وقت، وہ ایک میدان میں کھڑے تھے، بہت بڑا میدان، کھلا ہوا میدان ریت کا، نگاہیں ختم ہو رہی ہے، میدان نہیں ختم ہو رہا ہے۔ تو اب ان کو رعب ڈالنے کے لیے رسول اللہ نے کہا یہ میدان جو تم دیکھ رہے ہو کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے، نگاہیں تھک جاتی آپ کی، میدان ہی میدان نظر آتا ہے۔ انگیٹھی اتاری اپنے انگلی کی، انگشتی، رنگ جو پہنتے ہیں نا انگلی میں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رنگ اتارے اور نیچے رکھ دیا، کہا یہ جو میری انگشتی ہے، یہ جو میں نے یہاں رکھ دی رنگ، اتنے بڑے میدان کو تم دیکھ رہے ہو، اس کے بیچ میں یہ رنگ کی کیا حیثیت ہے بتاؤ؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے رسول اللہ کوئی اوقات نہیں اس رنگ کی اس زمین کے مقابلے میں، اتنی بڑی ہے یہ، ہماری نگاہیں ختم ہو رہی ہے، میدان ختم نہیں ہوتا، اور یہ جو رنگ آپ نے ڈال دی بہت چھوٹی لگ رہی ہے اس کے بیچ میں۔ تب رسول اللہ نے کہا یوں سمجھ لو، اب یہ ہے یوں سمجھ لو، صرف سمجھ لو، ایگزیکٹ کوئی نہیں، صرف سمجھ لو کہ ساتوں آسمان و زمین اور پوری کائنات یہ ایک چھلا ہے، ایک رنگ، یہ ایک رنگ، یوں سمجھ لو ساتوں آسمان و زمین پوری کائنات یہ چھلا ہے، اور وہ جو میدان جہاں تمہاری نگاہیں ختم ہو جا رہی ہے، میدان نہیں ختم ہوتا ہے، سمجھ لو یہ اللہ کی کرسی، اس کی قدرت، اس کی وسعت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک انگلی کی رنگ نیچے ڈال کر کے کہا ساتوں آسمان و زمین، سارا سنسار، یوں سمجھ لو کہ یہ رنگ ہے، اور وہ سارا اتنا بڑا میدان، وہ سمجھ لو کہ اللہ کی قدرت، اس کی وسعت، اس کے بادشاہت ہے، اس کی کرسی۔ اس کے بعد پوچھا پھر رسول اللہ نے عرش اور کرسی کے بارے میں جانتے ہو؟ پھر ویسے ہی کیا، سمجھ لو یہ جو رنگ ہے، چھلا ہے، یہ اللہ کی کرسی ہے جس پر وہ جلوہ فرما ہو، اور یوں سمجھ لو کہ یہ جو چٹیل میدان یہ اللہ کا عرش۔ لیکن اب یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی متشابہات میں سے ہیں، یہ صرف اللہ کی کبریائی کا رعب ڈالنے کے لیے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، ورنہ یہ مثالیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سوٹیبل نہیں۔ آپ نہیں بول سکتے کہ ایگزیکٹلی یہی ہے، رسول اللہ نے نہیں کہا کہ ایگزیکٹلی یہی ہے، سمجھ لو کہا صحابہ کو، صرف یہ کہ کانسنٹریٹ کرو، ایسا سوچو، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، بہت بڑی ہے اس کی قدرت، بہت بڑی اس کی بادشاہت ہے، بہت بڑی اس کی کرسی ہے، جس کے مقابلے میں کائنات کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی بھولے سے بھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین ایک تنکا ہے، کائنات ایک تنکا ہے، لوگ بولتے ہیں نا، کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا ہے، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات ایک تنکا ہے۔ ایک تنکا ہے کا مطلب آپ نے ثابت کر دیا، کیلکولیشن کر لیا، کہ آپ نے حساب کر لیا کیا ایک تنکا ہے، یہ تنکے کا سائز اور وہ اللہ کی کرسی کا سائز ناپنے کے بعد آپ نے کہا یہ تنکا ہے؟ نہیں، کسی کی اوقات نہیں ہے تنکا ہے بولنے کی بھی، نہیں بول سکتے آپ، you can't say anything، because you don't know how much big powers of universe, largest thing of universe، آپ کچھ نہیں جانتے۔
آپ کائنات کتنی بڑی ہے نہیں جانتے، تو اللہ کی کرسی تو اس سے بہت بڑی ہے، اس سے بہت بڑی ہے، آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے وہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، وہ ہے اللہ معبود جس کے سامنے آپ سجدے کرتے ہیں۔ تب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہے رب، اتنا وسیع، اتنا بڑا، اتنا خوی، جس کے سامنے میں ادنا 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 کھڑے ہو کر کے سجدے کر رہا ہوں۔ تب آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی سجدے میں، تب تو آپ کے پیر آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ خَشَعَ لَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَالْمُخِّي وَالْعَظَمِي وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي، جو سنت ہے، رسول اللہ کی دعا ہے۔ اور رکوع میں جا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے اور رکوع کے اندر دعا کرتے تھے، اے اللہ میرا دل کانپتا ہے تیری خشیت سے، میرے کان، میری آنکھیں، میرا گوشت، میرا خوک، میری ہڈیاں، گوشت پوشت پٹھے ہڈیاں لرزتی ہے تیری خشیت سے، اور میرے قدم جو مجھے میرے جسم کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کانپتے ہیں، تھراتے ہیں تیری ہیبت سے۔ یہ رسول اللہ بولتے تھے رکوع کے اندر، وہ میرے قدم جو نے میرے جسم کو اٹھایا ہوا ہے، میرے جسم کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے میرے قدم لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں تیری ہیبت سے۔ رسول اللہ کے الفاظ تھے یہ رکوع کے اندر، کیونکہ وہاں معرفت الہی کا پورا جوش تھا، اللہ کی معرفت تھی، اس کی ہیبت، اس کا رعب محمد کے روم روم پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے روم روم پر طاری ہوتا تھا۔ جب وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی کبریائی کے رعب سے روم روم کانپ اٹھتا تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ اللہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، بندوں، جناتوں، انسانوں، کیا ہوں میں جان لو مجھے، کن قدرتوں کا مالک ہوں جان لو مجھے، کتنا قوی ہوں میں جان لو۔ یہ اللہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تب تو تم میرے بندے بن سکو گے، میرے غلاموں میں کے غلام بن سکو گے۔ اس کے بعد وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کے بعد اللہ فرماتے اپنی کرسی کی وسعت، اس کی خود اپنی بادشاہت کا پھیلاؤ جو ذکر کیا، سات و آسمان و زمین، سارا سنسار احاطے میں ہے میرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور جنوں انسوں، تمام جنات و انسانوں سنو، یہ سارے سنسار کی حفاظت کرنا، تمہاری حفاظت تو بہت ادنا چیز ہے رے بابا، تمہاری حفاظت تو میرے لیے بہت معمولی کام ہے، تمہارا تحفظ، تمہارا پروٹیکشن، تمہاری نگرانی بہت چھوٹا کام ہے میرے لیے۔ ساتوں آسمان و زمین، پورا سنسار میری نگرانی میں ہے، میری قدرت میں، میری
بادشاہت کے احاطے میں ہے اور ان سب کی نگرانی کرنا سارے سنسار کی. ولا یعودہ حفظہما، میرے کو تھکانے والا کام نہیں ہے حفاظت کرنا. میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ میں تھک جاؤں گا سنسار کی نگرانی کرتے ہوئے. بہت چھوٹی معمولی چیز ہے میرے لیے سارے سنسار کی نگرانی کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. سوچو بھائی کیا پیغام، کیا بیان ہے آیت الکرسی میں، کیا خبریں ہیں آپ کے لیے. پورے سنسار کی نگرانی اور حفاظت کرنا بہت معمولی کام ہے میرے لیے. اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ تھکاوٹ لازم آ جائے مجھ پر اس کے ذریعے. تھکنا تو مخلوق کی کمزوریوں میں سے، نقائص میں سے ایک نقص ہے. تھکنا ایک کمزور صفت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے، اس صفت سے، تھکنے والی صفت سے. تھکاوٹ میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں میرے لیے، کوئی میری صفتوں میں نہیں ہے. وہ تھکتا ہی نہیں ہوں. بدبختی کی بات ہے یہود و نصارہ کی. 6 دنوں میں کائنات بنا کے تھک گیا، 7 دن آرام کر رہا ہے. ارے گدھے، بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو. ولا یعودہ حفظہما، وہ نہیں تھکتا ہے. یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کیا فرما رہا ہے وہ؟ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا سنسار اور میں بہت ڈیفرنٹ ہے، ہم دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ میری کریشن ہے، میں ان کا کریٹر ہوں پورے سنسار کا. کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اے محمد میرے نبی سنا دے رہا اپنے حبیب کو ایک بات. کلو من علیہا فان، سنسار میں جو بھی ہے اے محمد سب فنا ہے، سب کو فنا ہے، سب کو فنا ہے. ایک دن سب مٹے گا، سب مٹے گا، سب مٹے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باقی رہے گا تجھے پیدا کرنے والا تیرا پروردگار، تیرا پالنہار ہے محمدہ. بس وہی زندہ رہے گا، وہی باقی اور ابقا ہے، ہمیشہ رہنے والا. یسألوہ من فی السماوات وما فی الارض کل یوم ہوا فی شأن. ساتوں آسمانوں میں، زمین میں جتنے ہیں پورے سنسار میں، اسی کے سامنے جھولیاں پسار پسار کر کے اپنی اپنی حاجتیں بھیک مانگتے ہیں اس کے در پہ. سورج اپنی جھولی پسارتا ہے اس کے در پہ بھیک مانگتا ہے. چاند اپنی جھولی پسارتا ہے اس کے در سے بھیک مانگتا ہے. ساتوں آسمان اس سے مانگتے ہیں، زمینیں اس سے مانگتی ہے. ان میں بسنے والی تمام مخلوقات اسی سے اپنی اپنی حاجتیں مانگتی ہے. کل یومن ہوا فی شان، ہر صبح ہر روز وہ اپنی نئی شان کے ساتھ ہے، ہر دن اس کی نئی شان ہے. وہ ہے تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا معبود. اور یہ سب اس کو تھکاتا نہیں ہے، یہ اس کو تھکاتا نہیں ہے. تھکان کوئی چیز ہی نہیں اس کے لیے. تھکان ہر دن اپنی شان کے ساتھ ہے، ہر دن اپنی شان کے ساتھ. اور یہ جنات اور انسانوں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، بہت جلد ہم تمہارے لیے بھی فارغ ہونے والے ہیں جنات اور انسانوں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان کہا اس لیے کائنات بہت بڑی ہے، ہماری قدرت کا کارخانہ، ہماری انڈسٹری بہت بڑی ہے. تمہارے گیلیکسی سے بھی بہت بڑی ہے، تمہاری سرشٹی سے بھی بہت بڑی ہے.
ہمارے بہت کام روزانہ ہو رہے ہیں، بے شمار کام ہوتے ہیں، مگر ایک ایسا وقت بھی ہم نے تمہارے لیے بھی رکھا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم فارغ ہوں گے کاموں سے اور تم کو بھی پکار کے پوچھنے والے، حساب کے لیے بلانے والے ایک دن آئے گا، تمہاری زمین توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے، کوٹ کوٹ کے ہموار کر دیں گے، ایک دن فارغ ہوں گے ہم تمہارے لیے، جنات اور انسانوں، اور ہم تم کو بلا کر تمہارا حساب کریں گے، سورگ یا نرک میں تم کو ڈھکیلیں گے ایک دن۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کیا فرما رہے؟ تو اے جناتوں اور انسانوں کے معاشرے کے لوگوں، سب جناتوں سب انسانوں، اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کے کناروں سے بھی نکل کے کہیں بھاگ جا سکتے ہو، بھاگ کے دکھا دو، ابھی بھاگ جاؤ، فنفذو، تو بھاگ جاؤ، نکلو، بھاگو، چلو بھاگو، چھوٹ دے رہے اللہ، بھاگو۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، ارے جناتوں انسانوں، طاقت اگر تم میں ہے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کے کہیں بھاگ جانے کی، فانفذوا، بھاگو بھاگو، لا تنفذون، ہرگز نہیں بھاگ سکتے ہو تم، کسی کے پاس اتنی طاقت، اتنا پاور نہیں تم میں سے۔ یہ سارے دائرے بہت بڑے ہیں میری قدرت کے، میری بادشاہت کے، بارڈر لائنز بہت دور تک ہے میرے۔ تمہارا سنسار ختم ہو جاتا ہے، تمہارا یونیورس ختم ہو جاتا ہے، میری بادشاہت ختم نہیں ہوتی۔ یہ اس کا تعارف ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے، اس خالق کا، خلاق العلیم کا۔ تم مجھ سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے ہو۔ گرگٹ کی دوڑ دڑیوں تک بول کے پرانے اپنے بوڑھے بولتے تھے ہمارے، کئی کو بولتے تھے، بولے تو کب ہم بچے تھے تو ذرا حماقتاں کرتے تھے، بہت بڑے بڑے سمجھتے تھے اپنے آپ کو، باوا سے آگے جا کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دادا سے آگے نکل، حماقت کرتے تھے، ہم بہت بڑے سمجھ لیتے جوانی میں۔ تو پرانے بڈھے بولتے تھے گرگٹ کی دوڑ دڑیوں تک، کہاں تک بھاگتا رہے، آخر پلٹ کے آنا پڑتا، بولتا آخری میں جوتے ہوتے کھائے کہیں سے بھی، تو پھر بھاگ کے تھے باوا بول کے۔ تو انہوں بولتے تھے زام سے، کہاں تک بھاگا رہے، بہت بھاگا نا، گرگٹ کی دوڑ دڑیوں تک کہاں تک بھاگا بول کے بولتے تھے، یاد ہے نا؟ سارے جنات اور انسان کی دوڑ دڑیوں تک ہی ہے۔ وہ رب بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اس سے کوئی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ اس لیے اس کا خوف کھاؤ، سرنڈر کر دو، اس کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، کوئی حماقت کیے بغیر چپ چاپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، سرنڈر کر دو۔ بولو مائے اللہ، میرے مالک، میرے معبود، کچھ نہیں، ہم آپ کے سامنے ننگے پڑے ہوئے ہیں، آپ ہی کے سامنے، آپ کے کھلونے ہیں ہاتھ کے، اور معاف کر دینا آپ کی شان ہے، بس معاف کر دیجئے۔ یہ بولیے گناہگار تو ہم ہیں، سراپا گناہگار ہے، نیچے سے اوپر تک گناہگار، بس معاف کرنے والے، تیری شان ہی معاف کرنا ہے، تو معاف کر دو، بچ کے بھاگنا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ساتوں آسمان زمین کی نگرانی اس کے لیے کوئی تھکانے والا، کوئی بڑا کام نہیں، بہت حقیر کام ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علیو کا مطلب ہے بہت بلند ترین، بلند۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علیو بھی ہے، العلیو، بہت بلند۔ بعض
لوگ نام رکھتے بھی عبدالعلی، تو بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں عبدالعلی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کا بندہ یعنی سیدنا علی ابن طالب کا بندہ نام رکھا ہے کوئی رکھنے والا۔ ہاں اگر اس کی نیت اگر یہ ہو کسی کی کہ وہ علی ابن طالب کو ذہن میں لا کر کے عبدالعلی نام رکھا ہو تو وہ تو مشرک بچہ ہے، اس نے بہت بڑا شرک کیا ہے۔ نام رکھنے والا اگر یہ نیت لا کے نام رکھا کہ حضرت علی کو ذہن میں لایا اور اس کا بندہ نام رکھ دیا اپنے کسی بچے کا عبدالعلی کہہ کر کے، جسے روافض رکھتے ہیں شیعہ، تو وہ تو مشرک ہے، شرک کیا اس نے۔ لیکن اس علی العظیم کو ذہن میں رکھ کر کے کہ میرا رب علی العظیم اور اس علی کا بندہ، تو اس نے تو مواحد، وہ تو توحید کا کام کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیہ، سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ تو العلی العظیم بہت بلند والا، اتنا بلند کہ کوئی اونچائی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، کوئی اونچائی اس بلندی کو چھو لے، نہ آپ کوئی راکٹ لانچ کر سکتے ہیں ایسا، نہ کوئی ایسا یان بنا سکتے ہیں، نہ کسی کی اتنی اوقات ہے کہ جو اس کی بلندی کو پہنچ کر کے اس کو چھو لے اور اس کو دیکھ لے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات آیت الکرسی کے ذریعے اپنے رب کے اس تعارف کو جو میں نے پیش کیا ہے، یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہیں، قرآن مقدس دلچسپی سے پڑھنے والے وہ جانتے ہیں، یہ آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ میں۔ اس کے بعد کون سی آیت ہے بتاؤ؟ جزاکم اللہ خیر۔ آیت نمبر 256 میں لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ آیت ہے۔ کیا ربط ہے، کیا ربط ہے آیت الکرسی کے بعد اس آیت کا، اور کیا بیان ہے اللہ کے تعارف کے بعد اس آیت کے اندر؟ یہ ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، بہت اہم ترین پوائنٹ ہے۔ یہ بھی مومنوں کے سامنے ہونا چاہیے، موحدین کے سامنے، جو اپنے رب کی معرفت چاہتے ہیں، ان کو ان حقائق کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ویسے میں یہ بات بول تو رہا ہوں ہر درس میں اپنے کہ یہ بہت اہمیت کی چیزیں ہیں، اگر آپ حضرات اس کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر کوشش کیجئے، لوگوں کو لائیے، مگر نہیں معلوم تقدیر کیا ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ ہونا کیا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، سب اللہ جانتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہی تقدیر ہے، اتنے ہی لوگ سننا چاہیے اس کو، یا واللہ عالم، یا زیادہ لوگ سننا چاہیے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، آپ کر سکتے ہیں تو کریے۔ اللہ کیا چاہتا ہے وہ تو ہم کو نہیں معلوم، اللہ جو چاہتا وہی کرائے گا، لیکن کوشش کرنے کا حکم ہمارے کو دیے اللہ تعالیٰ، اپنے کام کو پھیلانے کا، اس کے دین کو آگے تک پہنچانا ہمارا ذمہ ہے۔ تو ہم اپنی کوشش کتنی کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیں بھائی، لوگوں کی اپنی مرضی ہے، خود آئے لوگوں کو لانا چاہیں تو لائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئندہ اگر آپ آئیں تو یہ سنیں گے کہ آیت الکرسی سے لا اکراہ فی الدین والی اس آیت کا کیا ربط ہے، اور کیا وہ اہم نقطہ ہے جو میں آپ کو بتانے جاؤں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے، اللہ آپ کے بیچ میں بھیجے
تو اللہ کے فضل سے اس کی مدد سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو سنا دوں. آپ آنے کی کوشش کیجیے. اللہ سے دعا ہے ہماری سب خطائیں اللہ درگزر کرے، ہماری خدمتیں قبول کرے، اور اللہ کائنات کی حفاظت آپ کے لیے تھکانے والا کام نہیں ہے. ہم آپ کی ادنا مخلوق، آپ کے بندے، آپ کے نام لیوا ہیں. آپ ہماری حفاظت کر لیجیے اللہ. ہر بلا سے، ہر شریر سے، ہر شر سے ہم کو بچا لیجیے، ہماری حفاظت کیجیے. پروردگار آپ ہمارے ولی کا سرپرست بن جائیے. اللہ ہم ہر قسم کی مدد آپ سے مانگتے ہیں. اللہ دنیا میں آخرت میں ہمیں بھلائیاں پہنچائیے اور شر سے بچا لیجیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.